دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، حضرت موسیٰ کا عصا دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے، حضرت سلیمان کا تخت دیکھتے گئے، حضرت صالح کی اونٹنی دیکھتے گئے مسلمان ہوتے گئے۔ میرے آقا کا معجزہ قرآن قیامت تک ہے، قیامت تک دنیا دیکھتی چلی جائے گی، مسلمان ہوتے چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرا وہ ابھی جملہ رہتا ہے جو میں نے عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں، دھیان رکھیے گا، میں عظمت قرآن پہ لفظ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں تخلیق فرمایا۔ تخلیق فرمانے کا مطلب ہے کہ جنت میں بنایا۔ سوکھی کر رہا ہوں اردو، کیونکہ مجھے پتا ہے پنجابی بھی ہیں، پٹھان بھی ہیں، میواتی بھی ہیں۔ جنت میں اللہ نے حضرت آدم کو کیا کیا؟ اور ملائکہ کی مجلس میں اظہار بھی فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے لیے نائب بنا رہا ہوں، زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن بنایا جنت میں۔ اور ذوق والوں کے لیے جملہ عرض کروں کہ زمین کے لیے بنایا اور زمین سے چیزیں لے کر بنایا۔ جنہیں لذت آ رہی ہے وہ ذرا بولیے سبحان اللہ۔ عناصر اربع سے بنایا، مٹی زمین سے لی، آگ زمین سے لی، پانی زمین سے، ہوا بھی زمین سے۔ ہوا وہاں تک ہے جہاں تک زمین کی کشش ثقل ہے، اس سے اوپر ہوا نہیں ہے، تو ہوا بھی زمین سے۔ عناصر اربع سے بنایا، زمین سے چیزیں لے کر بنایا، زمین کے لیے بنایا، لیکن بنایا اپنے عاجزانہ تخیلاتی سوال رکھا اپنے مولا کے سامنے، اللہ تیری حکمتیں ہیں، زمین سے بنایا، زمین کے لیے بنایا، تو زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ زمین پر ہی بنا لیا ہوتا۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں، مشیت سمجھانا یہ چاہتی ہے کہ جناب آدم کو اس لیے جنت میں بنایا کہ ہر آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ چپ رہو، میں کہتا ہوں سبحان اللہ، کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اور ہر چیز اصل کو جاتی ہے۔ جی جی بے شک، کل شیء یرجع الی اصلہ۔ پانی کو چھت پہ کھڑے ہو کے بہاؤ، وہ نیچے جائے گا، اس کا ٹھکانہ نشیب ہے۔ آگ جلاؤ وہ اوپر کو اٹھے گی، پاپ کو چھوڑو وہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گی، ہر چیز اصل کو لوٹ جاتی ہے۔ تو جناب آدم کو جنت میں اس لیے بنایا کہ آدمی یہ ذہن میں رکھے کہ میں یہاں کا نہیں، میں یہاں کا نہیں۔ اب توجہ رکھنا، عظمت قرآن پہ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کو بھیجنے سے پہلے اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ خدا را مجھے سن لیجئے تھوڑا دیر میں، رات کی رات مسافر ہوں تیری بستی میں، شب کا تارا ہوں نظر آ کے چلا جاؤں۔ اللہ نے زمین پر پودے لگائے۔ دوستو توجہ ہے میری طرف؟ کیا لگائے؟ پودا بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ پودا بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے، لیکن چلتا نہیں۔ اب جب وہ بڑھتا ہے، پھلتا پھولتا ہے تو اس کا مطلب ہے جاندار ہے۔ جاندار ہے نا؟ تو جو چیز جاندار ہے اسے خوراک چاہیے، لیکن چل نہیں سکتا، تو قدرت نے خوراک کو حکم دیا، تو نے اس تک پہنچنا ہے۔ بات لمبی ہوتی جا رہی ہے اور آپ کی نا اس حیرانگی میں میں نے ابھی تک آگے پہنچ چکا ہوں نا۔ آپ کو ڈاکٹر اور حکماء ایک بات بتاتے ہیں کہ فلاں سبزی کھاؤ اس میں وٹامن ہے، فلاں پھل کھاؤ اس میں آئرن ہے، فولاد ہے۔ وہ رکھنے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے سبب کیا بنایا؟ یہ تمام ذاتیں زمین میں چھپی ہوئی ہیں۔ پودا زمین میں کھڑا ہے اور یہ ایک جگہ پر نہیں ہے، معدنیات۔ پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے، کہیں کوئلہ ہے، سونا نہیں،
کہیں چاندی ہے نمک نہیں، کہیں تانبا ہے فولاد نہیں، مختلف جگہوں پر ہے، پودا ایک جگہ پہ کھڑا ہے۔ جو چیز اسے چاہیے قدرت کے حکم سے وہ سمٹ کر اس کے قدموں میں آتی ہے، اور پودا تمام خوراک اپنے قدموں والی جگہ سے لیتا ہے۔ جو چیزیں قدموں میں نہیں، قدرت نے انہیں بھی حکم دے دیا کہ یہ چل نہیں سکتا، تم نے اس تک پہنچنا ہے۔ سورج روشنی پہنچاتا ہے، ہوا آ کے لہلہاتی ہے، بارش آ کے نہلاتی ہے۔ یہ پوری کائنات ہے نباتات کی۔ اس کائنات سے ایک اور کائنات کو اللہ نے فضیلت دی جسے جانور کہتے ہیں، چوپائے۔ جانور بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے اور چلتا ہے، پودا چلتا۔ اب جب یہ چلتا ہے تو اسے یہ نہیں کہا کہ تو کھڑا رہ، خوراک تجھ تک آئے گی، نہیں، اسے حکم دیا تو نے اپنے شکار تک چل کے جانا ہے، تو نے من پسند خوراک تک چل کے جانور جاتا ہے۔ جانور سے پھر فضیلت دی حضرت انسان کو۔ انسان بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے۔ اب یہ باتیں تو جانور کے پاس بھی ہیں۔ اسے فضیلت دی عقل سے، اسے فضیلت دی شعور سے، اسے حیوان ناطق بنایا، باقی مخلوقات سے اسے اشرف بنایا۔ توجہ اہل حق کو لطف آئے گا، جن کے دل جاگتے ہیں نا انہیں لطف آئے گا اس جملے پر۔ جانور کو اس کی جبلت پر چھوڑ دیا، جانور کو اس کی فطرت پر چھوڑ دیا، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے کھا لے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے چلا جا، جس کے کھیت میں مرضی ہے داخل ہو جا، جس کے گھر میں مرضی ہے چلا جا، جا سکتا ہے تو چلا جا، کوئی تیرا حساب کتاب نہیں، کوئی تجھے روکنے ٹوکنے والا نہیں، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے۔ دنیا دیکھتی ہے تو دیکھتی رہے، تیری بلا سے جائے، جہاں مرضی ہے چلا جا، جہاں مرضی ہے خواہش پوری کر لے، جہاں جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی ہے۔ اللہ انسان بھی بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھولتا ہے، چلتا ہے، اسے بھی غذا چاہیے، اس کی بھی خواہشات ہیں، اسے بھی خوراک چاہیے۔ یہ بھی جہاں مرضی ہے چلا جائے، جس کا مرضی ہے کھا لے، جو مرضی ہے کھا لے، جہاں مرضی ہے جو مرضی ہے کر لے۔ فرمایا نہیں، اسے عقل دی، اسے شعور بخشا، اس کے سر پہ میں نے اپنی خلافت کو رکھا، اس کے معاملات کے ارد گرد، اس کی روزی کے ارد گرد قانون کے دائرے ہوں گے، قانون کے پہرے ہوں گے۔ اللہ پھر میں قانون وہ کہیں سے بھی لے لوں، فرمایا نہیں، بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا جنت سے۔ پتنی کو میری بات سمجھ آئی ہے؟ آدھے سے زیادہ بندے تو میرا امتحان لینے آئے ہوئے، میں بہت امتحان دے چکا، اب امتحان دینے کی قابل نہیں۔ جب بنایا جنت میں، جائے گا واپس جنت میں، قانون بھی آئے گا۔ جانور کو کہا جو مرضی ہے کھا لے، جس کا مرضی۔ کئی بندے اس آکڑے چی رہندے منو کوئی پوچھ نہیں سکتا، اور سوڑیاں یہ کام تے جانور آستے یہ تے چوپائے آستے، انہوں آزادی دیتی ہے، انہوں جبلت تے چھوڑے ہے، فطرت تے چھوڑے ہے، تنو تے عقل دیتا ہے، تنو تے شعور دیتا ہے، لاوارث نہیں چھڑیا میرے رب نے۔ بول ذرا بول۔ اللہ قانون بھیجتے رہے، کبھی تورات آئی، کبھی انجیل آئی، کبھی زبور آئی، آخر میں آخری نبی آیا، آخری قانون لے کر آیا۔ اب نہ کوئی اور نبی آئے گا، نہ کوئی اور قانون آئے گا، نہ کوئی اور شریعت آئے گی۔ نبی بھی آخری، قانون بھی آخری، شریعت بھی آخری۔ اب یہی قانون رہے گا، یہی شریعت رہے گی، یہی نبی ہے، یہی رسول ہے جو مقصود کائنات بن کے آیا، مرکز کائنات بن کے آیا، ہادی کائنات بن کے آیا، روح کائنات بن کے آیا، طبیب کائنات بن کے آیا، حسن کائنات بن کے آیا، رونق کائنات بن کے آیا، بہار کائنات بن کے آیا،
فخر موجودات بن کے آیا، جمیل الحسنات بن کے آیا، جامع البرکات بن کے آیا، خیر الانام بن کے آیا۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ صفا ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، عود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، والضحا کی شباہت میرا مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اجازت ہو تو 10-15 منٹ اور لیں، دے تو میں نہیں رہا، لے تمہاری بدل گئے، انداز ہی بدل گئے، تہذیب و تمدن ہی بدل گئے، کبھی کچھ اور ہوا کرتے چلیں۔ نبی بھی آخری، رسول بھی آخری، اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی قانون، یہی نبی، یہی رسول، یہی قانون، اس لیے کہ اللہ نے اکمل بنا کے دے۔ سبحان اللہ، اليوم اکملت لکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا خوبصورتی ہے اللہ کے قرآن کی، سبحان اللہ۔ زبردستی ہے کچھ سنانے والی بات، کوشش کرتا ہوں اللہ کرے میں کچھ آپ کے حوالے کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں 3 باتیں ارشاد فرمائی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آپ کوئی کام کریں نا تو وہ کام جب ہو جائے نا پورا، اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ دکان بنا رہے تھے بن گیا، مکمل۔ مکان بنا رہے تھے بن گیا، مکمل ہو گیا۔ مدرسے قاری صاحب نے پروگرام شروع کیا، اب دعا کے بعد پریشان ہو گئے۔ کوئی ایک چیز رہتی ہے میرے خیال میں، جمع خاطر بن گیا، مکمل ہو گیا۔ اسی کام کو بڑی دل جمی سے، لگن سے، تڑپ سے، محبت سے کریں، پھر کسی کو بلائیں، اسے کہیں یہ میں نے کام کیا ہے، بتا کیسا ہوا، کوئی کمی تو نہیں رہ گی۔ وہ دانتوں میں انگلی دبا لے اور کہے مجھ سے کیا پوچھتا ہے، کیا چیز ہے جو تو نے چھوڑی ہے، اسے کہتے ہیں اکمل ہو گئے، سبحان اللہ، کامل ہو گئے۔ یہ مکمل کی اوپر والی ڈگری ہے۔ مکمل چلتے چلتے جب نقطہ عروج پہ پہنچے اسے کامل کہتے ہیں، اکمل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دین۔ سبحان اللہ۔ یہ تو علماء کو میں نے سبق سنایا، اب عام بندے تک تاکہ میرا پیغام پہنچے میں معنی عرض کرنے لگا ہوں۔ کامل انہوں کہندے ہیں، اکمل انہوں کہندے ہیں جدے وچوں نہ کچھ کٹی جا سکے تے نہ نمی پائی جا سکے۔ سبحان اللہ، سوچ کے بول لو، نہ دے وچوں کوئی شے کٹی جا سکے نہ پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کٹ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ اودے چوں کوئی جملہ کٹ سکدے ہو نہ نواں جملہ پا سکدے ہو۔ آذان کامل ہے، نہ کٹ سکدے نہ پا سکدے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے، اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا سکتے ہو۔ سبحان اللہ کہہ دے ذرا، سبحان اللہ کہہ دے، اونچی کہہ دے ذرا، سبحان اللہ۔ دین کامل ہے، اکمل ہے، نہ کم کر سکتے ہو نہ زیادہ کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے
محبوب کو جو دینا تھا نا، حضور فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اللہ نے کچھ چیزیں بھیجنے کے لیے بنائی، اللہ انہیں بھیجتا رہا بھیجتا رہا بھیجتا رہا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، محبوب کی باری آئی تو آتینا نہیں فرمایا، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ انداز ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ میں اپنے ذوق میں اس کا معنی کیا کرتا ہوں، اللہ نے نبیوں کو فرمایا اے آدم یہ لے جاؤ، یہ لے جاؤ، ضرورت ہی اتنی ہے، ضرورت ہی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ، چند کر کیوں وعدہ ہی یہی کیا تھا، اِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کتاب، من کہتے ہیں میں سے، یہ نہیں فرمایا تھا نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، نہیں، من کتاب، کتاب میں سے، اس لیے فرمایا کلمات، آدم یہ لے جاؤ، کیوں ضرورت اتنی، آپ کے بعد نوح آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، نوح آپ یہ لے جاؤ ضرورت اتنی ہے، آپ کے بعد ابراہیم آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے، ابراہیم آپ یہ لے جاؤ ضرورت اتنی ہے، آپ کے بعد اسماعیل آ رہے ہیں باقی وہ لائیں گے۔ اور جب میرے آقا کی باری آئی تو فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا، تیرے بعد آنا ہی کسی نے نہیں ہے، محبوب جو پڑھا ہے سارا لے جا، نبوت ساری لے جا، رسالت ساری لے جا، محبوب فصاحت ساری لے جا، بلاغت ساری لے جا، امامت ساری لے جا، قیادت ساری لے جا، محبوب صداقت لے جا، جا کے صدیق بنا، صداقت لے جا جا کے صدیق بنا، عدالت لے جا جا کے فاروق سجا، سخاوت لے جا جا کے عثمان بنا، شجاعت لے جا جا کے حیدر سجا، سیاست لے جا جا کے معاویہ اور حسن بنا۔ سبحان اللہ، کرے دل ربا بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رشک آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، مصطفیٰ، صحابہ، بھائیوں پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت، نعرہ ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ ایک نکتہ ذہن میں آ گیا، اگر اجازت دیں تو جزاک اللہ، سبحان اللہ، ناراض تو نہیں بیٹھے ہوئے مجھ سے؟ میرے آقا آخر میں تشریف لائے، میرے آقا میں آپ تو چلے بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کسی کا دھیان نہیں بھی ہوگا ممکن ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے میں قادیانی نوجوانوں کو دعوت فکر دینے چلا ہوں اپنے اس جملے کے ساتھ۔ حضور آخر میں تشریف لائے، اس سے وہ دعوت فکر میں انہیں کیوں دے رہا ہوں، اس سے وہ صورت، وہ شکل واضح ہوگی جو ان کے ہاں ہے رائج۔ صاحبان توجہ ہے جی؟ میرے آقا آخر میں تشریف لائے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور شروع میں آ جاتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا حضور درمیان میں تشریف لائے، یا چلیں جو انہوں نے بات جو اپنائی بھی ہے اور ان کے ذہن میں جو بیٹھی بھی ہے، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ حضور سیکنڈ لاسٹ تشریف لاتے، حضور کے بعد ایک نبی رہ جاتا،
لیکن نہ اللہ نے شروع میں بھیجا نہ درمیان میں بھیجا کوشش کریں جاگنے کی تھوڑی آخر میں بھیجا. اس کے کئی سارے معنی ہیں لیکن میں ایک معنی پہ اکتفا کر رہا ہوں اور اس میں آپ کی تعریف اس میں کرنے لگا ہوں. اس لیے کہ ایک نبی کو ماننے والا جس وقت وہ نبی موجود تھا اس کا ماننے والا اپنے دور کا کامل مومن. سوچ جی اپنے دور کا کامل مومن. وہ ایمان والا چل رہا ہے لیکن جب اگلا نبی آ گیا وہ جو کامل ایمان تھا اب نہ رہا. وہ جو کامل ایمان تھا اب نہ رہا. اب کامل ایمان تب بنے گا جب اگلے کو مانے گا. تاریخ میں آپ کی کرنے لگا ہوں, بات ختم نبوت بیان کرنے لگا. مثلا حضرت موسیٰ کو ماننے والا, شریعت موسوی کا پابند, اپنے دور کا مومن, وہ چل رہا ہے لیکن جب حضرت عیسیٰ آ گئے اب موسیٰ پر ایمان کافی نہ رہا. اب ایمان تب مکمل ہوگا, کامل ہوگا جب عیسیٰ پر ایمان لائے گا. اللہ فرماتے میرا محبوب شروع میں آ جاتا, درمیان میں آ جاتا, یا ایک نبی بھی محبوب کے بعد رہ جاتا تو میرے محبوب کے ماننے والے پر, امتی پر اگلے نبی کے آنے سے اس کی زندگی میں وہ لمحہ آ جاتا جب ایمان کامل نہ رہتا. میری رحمت گوارا نہیں کرتی وہ میرے محبوب کا امتی اور اس کا ایمان کامل نہ رہے. اس لیے حضور کو آخر میں مبعوث فرمایا. میرے آقا آخر میں تشریف لائے اور دین کامل لے کر آئے. اب اس دین میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا اور کوئی اور کسی نبی کی بھی گنجائش بالکل. بولیے اور اس عقیدے پر جان لگتی ہے لگ جائے, مال لگتا ہے لگ جائے, اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے, کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. قیامت تو آ سکتی ہے میرے آقا کے بعد کوئی نبی سچا ہوتا ہے. بولو یار جھوٹا ہو وہ نبی نہیں ہوتا. نبی کا نام مفرد ہوتا ہے, مرکب نہیں ہوتا. کاش آپ مجھے سنتے. یہ تو نہیں کہہ سکتا کاش میں سناتا. نبی کا نام مفرد ہوتا ہے, مرکب نہیں. مفرد آسان کیے دیتا ہوں, ایک لفظ. مرکب کئی لفظوں کا مجموعہ مفرد ہوتا ہے. جتنے انبیاء آدم, نوح, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, زکریا, لوط, ہود, ذوالکفل, الیاس, محمد. مرکب نہیں. اس بے ایمان کا نام تو مرکب ہے. مرزا, غلام, نام مرکب ہے. خود پتنی کتنوں کا مرکب ہوگا. نبی سچا ہوتا ہے, جو جھوٹا ہو وہ نبی نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں. جس کی جھوٹی ہو وہ نبی نہیں ہوتا. کئی باتیں اس میں کر سکتا ہوں اگر جاگ رہے ہوتے. نبی جو پہلے دن دعویٰ کرتا ہے آخری دن بھی وہی ہوتا ہے. اس کا دعویٰ بدلتا نہیں. اس نے جو پہلے دن کہا میں نبی ہوں, رسول ہوں, جو پہلے دن دعویٰ وہی ہوتا ہے. اس نے تو دعوے اپنے بدلے. کبھی کہا میں مسیح ہوں, کبھی کہا میں مہدی ہوں. نبی آگے تجھے خود سمجھ لینا ہے. نبی جن میں آتا ہے نا
اس دور میں پوری دنیا میں اس وقت اس سے کوئی سونا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں. جس کی جھوٹی ہوں وہ نبی نہیں ہوتا. میرے آقا نے اتنی پیشن گوئیاں کی ساری سچی, اس نے جتنی کی ساری جھوٹی. کہتا ہے یا میں مکہ میں دفن ہوں گا یا مدینہ میں دفن ہوں گا. مکہ مدینہ میں دفن کیا ہونا, وہاں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اس نے ایک دفعہ کہا کہ میرا نا نکاح اللہ نے جنت میں محمدی بیگم سے کر دیا ہے. ہوگا نہیں, وہ انہی کی ایک محمدی بیگم ایک تھی پیروکار, اس کا ہوگا نہیں میرا نکاح محمدی بیگم سے جنت میں اللہ نے. لوگوں نے جا کے محمدی بیگم کو بتایا کہ حضرت یہ فرما رہے ہیں. محمدی بیگم نے حضرت نے کہو انہا سر تے چڑھن دی لوڑ نہیں, محمدی بیگم کا نکاح کہیں اور ہو گیا. محمدی بیگم کا نکاح کہیں. لوگ اس کے پاس آئے اور آ کے کہا حضرت آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کا اس سے نکاح ہو چکا ہے, اس کا کہیں اور ہو گیا, وہ آپ کے پاس تو نہیں آئی. تو کہتا ہے میں نے یہ کب کہا تھا کہ وہ کماری میرے پاس آئے گی. اس کا خامند فوت ہوگا, یہ بیوہ ہوگی, پھر میرے نکاح میں آئے, پھر میرے پاس آئے گی. اور خدا کا کرنا دیکھیے, خود پہلے بیوہ ہوا, وہ بعد میں. میں نے یہ جو بیوہ لفظ بولا یہ میں شفقت لسانی میں نہیں بولا, میں نے جان بوجھ کے بولا. اس نے خود اپنے بارے میں ایسا کہا ہے کہ اس کے متعلق بیوہ کا لفظ لگتا ہے. جی وہ دوستو تمہیں جو ہے کہاں بیٹھے ہوئے. نبی کی پیشن گوئیاں سچی ہوتی ہیں, جس کی جھوٹی ہو وہ نبی. بولو نا وہ نبی. پر ادھر جاؤں گا, بات بہت لمبی ہو جائے گی. اللہ نے آخری دی محبوب کے حوالے کیا. اب دوستو تھوڑی سی توجہ مجھے دیجیے گا, میں بس خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں, آپ کا زیادہ میں نے وقت نہیں لینا. دین میرے اللہ کا, دین کس کا؟ اور سن لیں, میں لمبے سفر بھی میں نے چھوڑ دیے اور کم کر دیے پروگرام. نامعلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے. دین میرے اللہ کا. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ نے دین حضور کو دیا, اب اس کی نسبت ہوگی حضور سے. اس لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. مکی ہے کبھی مدنی ہے. مجھے اس مجمع میں مختلف طبقات سے لوگ تشریف لائے ہوں گے, مختلف مکتبہ فکر کے لوگ ہوں گے. مجھے اپنی ایمانداری سے بتائیے گا, قرآن اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کی کتاب ہے. اللہ مکی ہے یا مدنی؟ بولو نا یار. اللہ مکی ہے, اللہ مدنی ہے, کتاب اللہ کی نہیں, کلام اللہ کا نہیں, اللہ کا ہے نا, اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا کلام ہے. جس کا کلام ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے, لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے. اس تخصیص نے واضح کر دیا کہ اب اس کی نسبت ہے حضور سے. بول اب نسبت ہے حضور. بڑی توجہ سے جملہ سننا, میں انشاءاللہ سمیٹ رہا ہوں, بڑی توجہ سے. جی جی بڑی توجہ سے. دین اللہ نے حضور کے دیتے, اب نسبت ہوگی حضور سے. لیکن میں قربان جاؤں اللہ کے انداز پر اور حضور کے انداز پر, اللہ کے اسلوب پر. 23 سال میں رسول اللہ سے دین لیتے ہیں. اب توجہ, میں اسے سمجھانے کے لیے یوں عرض کرتا ہوں. آپ کھیت میں گئے, آپ نے کھیت میں بیج بویا, فصل پک گئی, آپ نے فصل اٹھائی لا کے گودام میں رکھ دی. اگلے دن پھر گئے, فصل اٹھائی گودام میں, فصل اٹھائی گودام میں. 10 12 15 دنوں کے بعد ساری فصل کھیت سے اٹھ کر کہاں آ گئی؟ گودام میں. رسول اللہ سے دین لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. ایسا بولو کچھ سن لو, اور ایسا بولو کچھ سن لو. صحابہ میں رکھتے ہیں, اللہ سے لیتے ہیں, صحابہ کو دیتے ہیں. 23 سال گزر گئے. یہ خوبصورت منظر میرا اللہ بھی تو دیکھ رہا تھا. اللہ نے اس آیت کو پیچھے بچا کے رکھا ہوا. حجت الوداع کے موقع پر عرفات کا میدان ہے, حضور اونٹنی پر سوار ہیں. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور جبریل امین آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ. اللہ فرما رہے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم